اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور میرے مرحومین سمیت آپ کے مرحومین سمیت جتنے جنوں انس میں سے موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اپنا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق سے جو آسان دروس تفسیر القرآن کے اس میں شروع کیا ہے، اس کا آج 5واں درس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی 1 سے 5 نمبر آیات تک آپ کی خدمت میں پیش کی، پھر ان کا ترجمہ اور مختصر اور سادہ فہم تشریح۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر ان کا ترجمہ اور پھر مختصر تشریح کہ ان کے سبب نزول کیا ہیں، ان کے پیغامات کیا ہیں، ان آیات سے آج کے دور میں عالم انسانیت، خاص کر مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید، فرقان حمید تمام عالم انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، جو تقوی اختیار کرنا چاہے، جو صراط مستقیم پر آنا چاہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ تو اس لیے قیامت تک آنے والے بشریت کو، جنوں انس کو اس قرآن کا جو پیغام ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ اب جو لبیک کہے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اصلاح کے، علم کے، عمل کے اور نجات کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو 6 نمبر آیت سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں جی، سورہ مبارکہ البقرہ کی 6 آیت، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لا تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعتوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ ختم اللہ، ختم یعنی مہر ثبت کر دی۔ ختم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس سلسلے کی بالکل اس کو، جیسے کسی خط کو آپ پرانے زمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ ایک سیل کر دیتے تھے۔ آج بھی کوئی ادارہ، کو پلازا، کو دکان بند کریں، مطلب سیل کرے گورنمنٹ، تو وہ باقاعدہ ایک مہر ثبت کرتی ہے۔ تو ختم سے مراد مہر بھی ہے، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ڈرانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متنبہ کرنے سے، پیغام ہدایت پہنچانے پہ بھی جب وہ لبیک نہیں کہتے، سوچ و فکر نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے بھی کیا کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں، مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اختیار نہیں کیا کہ جس کو چاہے ہدایت کے لیے دل کھول دے، جس کے لیے چاہے بند کر دے، نہیں۔ یہ اپنے کرتوت، اپنے اعمال، اپنی نیتوں کا ثمر ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس قلب کو وسعت دے دیتا ہے حکمت کے لیے، علم کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور مہر ثبت کر دیتا ہے کہ اب اس کو آپ بھول کے بھی پلا دیں پیغام ہدایت تو یہ سننے والا نہیں۔ اور یہ صرف کفار کے لیے مخصوص نہیں ہے چیز، ایمان لا کر اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف چیز مخصوص نہیں ہے، وہ آگے بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں اور سماعتوں پر مہر ثبت کر دی۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، نیز ان کی نگاہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ غشاوۃ یعنی پردہ ڈال دینا، غشاوۃ کا مطلب کہ پردہ کسی چیز کے آگے لٹکا دینا۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے یقیناً پھر ایک دردناک عذاب، اخروی عذاب۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ،
من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمومنین، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے تئیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وما یشعرون، اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ دھوکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دے رہے، ایمان والوں کو نہیں دے رہے، یہ اپنے ذات کو، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری ہے، ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی وجہ سے، بد تہذیبی کی وجہ سے، ڈٹائی کی وجہ سے ایک مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی بیماری اور بڑھا دی، اس کو وسعت دے دی کہ تو ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی اسی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ بما کانوا یکذبون، کہ وہ حق بات کو جھٹلاتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے، کذب بیانی سے کام لیتے تھے، حق بات آنے پر بھی ایک تو اس کو جھٹلا دیتے تھے اور خود سے یعنی اس کے مقابل، حق کے مقابل باطل یعنی جھوٹ سے کام لیتے تھے۔ تو یہ 5 آیات آپ کی خدمت میں آیات کے بعد ترجمہ پیش کیا، اب ان کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کفر کیا ہے۔ کفر جہاں چھپانے اور ناشکری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یا ہوتا ہے، جیسے کفران نعمتوں کا ناشکری کرنے کو کہتے ہیں کفران نعمت، یعنی نعمتوں کو جھٹلانا یا ان کی قدر نہ کرنا۔ وہاں اس کے ایک معنی جو ہے وہ انکار کرنے سے بھی ہے، یعنی جو شخص اصول اسلام جو کہ توحید، نبوت اور قیامت ہے، یہ مسلمات اسلام میں سے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ مسلمات اسلام میں سے ہیں۔ تو جو ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، یعنی اس اسپیسیفک چیز کو جھٹلا دیتا ہے، تو وہ باقی چیزیں بھی اس سے آن نہیں کی جائیں گی، وہ کافر ہے، وہ نکل گیا اسلام سے۔ تو کفر کا معنی چھپانے، ناشکری اور انکار کرنے کے ہیں۔ اب اس میں ایک بات ہے، ایمان کی طرح کفر میں بھی شدت بھی ہے، ضعیفی بھی ہے۔ جیسے کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، کوئی ایمان والا ہے، وہ ہم ایمان تو لے آیا لیکن اس کے ایمان کے درجے ہیں، اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں۔ اب ان میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے قلوب پر اور سماعتوں پر مہر ثبت کر دی۔ اب ظاہری طور پہ اب اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے، ظاہری آنکھوں کا دیکھنا اور ہے، اور بصارت، معرفت کی بصارت، قلب کی بصارت، ان کا دیکھنا اور ہے۔ اسی طرح ظاہری چیزوں کو سننا اور ہے، اور آواز حق کو سننا یہ اور چیز ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو ہے وہ یعنی کہ کفر کے بارے میں ان کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مہر ثبت کر دی ان کے کفر کی بدولت، ان کے اعمال کی بدولت، کہ یہ اب ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو جس طرح ایمان کے مراتب ہیں، اہل ایمان میں سے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید ہی کی ایک آیت میں کہ مت کہو کہ ایمان لے آئے بلکہ کہو کہ اسلام لے آئے، یعنی یہ نہ کہو کہ ہم مومن۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں اکثر عرض کرتے ہیں کہ مومن خاص کر اسپیسیفکلی جو ہمارے مکتب تشیع میں ایک پہچان بنا دی گئی ہے نا، آپ یقین کیجئے کہ آیات قرآنی کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے نا، اور احادیث محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یہ میں مکتب تشیع کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اسی لیے خاکسار نے کوشش کی، ایک چھوٹا سی ایک قدم اٹھایا کہ یہ ہے مومن کے نام سے ایک کتاب مختصراً تحریر کی، کہ جس میں دعوت ہی یہ دی گئی۔ کیا اتنا آسان ہے مومن ہونا؟ یعنی مسلمان کے بعد مومن ہونا اتنا آسان ہے؟
وہ جو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے تحت کہتے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو جو آلریڈی مومن ہوگا، جس کے دل میں آلریڈی ایمان ہوگا، با تقوی ہوگا، وہ علی سے محبت رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن ہونا اتنا آسان ہے کہ چند جملے ادا کر کے، چند رسومات ادا کر کے، سلام کے بعد جملہ یا علی مدد ادا کر کے، اب ہمارے باقی شاعر اسلام کے اوپر عمل ہے نہیں، واجبات اسلام پہ عمل ہے نہیں ہے، محرمات اسلام یعنی جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے، حرمت فرمائی ہے، ان سے بچتے ہیں نہیں بچتے، تو ہم جناب مومن، پھر بھی مومن نہیں۔ اس طرح نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بہت ہی بڑا دعویٰ ہے بقول امام علی رضا علیہ السلام۔ پند تاریخ نامی کتاب میں روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو ان کو فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ مت کیا کرو کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم مومن نہیں۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ہاں یہ کہا کرو کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے اور آل رسول سے محبت رکھنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے۔ تو خیر ہمارے درس کا موضوع اور طرف چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کسی چیز پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ جیسے میں نے کہا آپ خط بند کرتے ہیں، اس کو سیل کر کے مہر اوپر ثبت کر دیتے ہیں، کسی دکان کو کسی ادارے کو سیل کرتے ہیں تو مہر ثبت کر سکتے ہیں کہ اب کوئی چیز اس میں جا نہیں سکتی تا حکم ثانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے جب اللہ تعالیٰ کی مہر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کے، اس کے اعمال کے سبب، اس کے کفر کے سبب مہر ثبت کر دیتا ہے تو پھر نہیں، پھر وہ بات وہیں ختم ہو جاتی۔ تو کسی چیز پہ مہر لگانے کا مطلب کہ اب کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور اندر کی کوئی چیز باہر نہ نکلے۔ اگر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر وہ ایمان نہ لانے اور کفر اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ یہ مہر لگی ہی ان کے کفر کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ان کے سامنے تمام دلائل پیش کیے، تمام حجتیں تمام کی، ان کے سامنے پورا پیغام واضح گیا اور اس کے بعد پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اب میں یہ جو آپ سے عرض کی تھی کہ یہ صرف کفر سے یا کفار سے مخصوص یہ چیز نہیں، تو یہ امام باقر علیہ السلام، اور یہی آپ کو روایت امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی بھی آپ کو یہ مل جائے گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مومن کے دل میں ایک سفید اور چمکدار نقطہ ہوتا ہے، جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس نقطہ کے درمیان ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ مومن، ہر ایمان لانے والے کے دل میں ایک سفید چمکدار، ایک روحانی، ایک نورانی نقطہ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ گناہوں کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ سر انجام دیتا ہے تو اس نقطے کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ موقع پر یا متوجہ ہو کر توبہ کر لے تو اس نقطہ سیاہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر مسلسل گناہوں سے آلودہ ہوتا رہے، گناہوں پر گناہ انجام دیتا رہے تو پھر اس کی سیاہی پھیلتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ دل کی جو وہ سفید نقطے کی سفیدی ہے اس پر بھی یہ سیاہی غالب آ جاتی ہے۔ جب سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو ایسا دل کبھی خیر و برکت کی طرف نہیں پلٹتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی بارے میں سورہ مبارکہ مومن کی شاید آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم والی آیت صرف کفار مخاطب تو ہیں یہاں پہ، لیکن یہ مخصوص ان سے نہیں ہے، یہ ہم بھی، جیسے آپ نے روایت سنی اور کافی روایات ہیں۔ اب اس کے اسباب میں سے کچھ اسباب بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کافروں پر مہر لگتی ہے تو کیوں لگتی ہے، اور ایمان لے آیا ایک بندہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، انبیاء پر، اللہ کی کتابوں پر اعمال سر انجام دے رہا ہے، جی فروعات پر عمل پیرا ہے، تو پھر اس کے دل میں بھی اگر مہر لگنے کا خطرہ ہے تو کیوں ہے؟ اب اس کے کچھ اسباب ہیں، جیسا کہ سورہ مبارکہ مومن میں ہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا گیا، کذالک یطبع اللہ علی قلب متکبر جبار، اللہ ہر مغرور اور سرکش کے دل کو مہر سے بھر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ حقائق کے انکار سے پہلے کفر کی جو باعث مہر لگتی ہے حقائق کے انکار کرنے، دیکھیں انبیاء دعوت لے کے آتے تھے، اب ایسا نہیں تھا کہ جو انبیاء کی دعوت کے ساتھ جڑ گئے لوگ، ان میں سے بہت کم ایسے کہ جو پہلی دعوت پر لبیک کہتے آ جاتے، نہیں، سوال کرتے تھے، کوئی معجزات کی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اچھا جی ہم
صدیوں پرانے اپنے نظریات اور رسومات سے ہاتھ اٹھا لیں، آباء و اجداد کے ہم طریقہ کار پہ عمل چھوڑ دیں، جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں، اور ایک خدا، اندیکھا خدا جس کو ہم دیکھتے بھی نہیں اور نہ نظر آ سکتا ہمیں، اس کی عبادت شروع کر دیں، تو پھر ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، یعنی معجزہ دکھائیں کہ اے نبی، یعنی انبیاء مختلف ادوار میں جو انبیاء سے، کہ آپ ایسا کوئی جو ہم آپ کو کہیں وہ اللہ سے دعا کریں اور وہ فوری طور پہ ہو جائے، تو پھر ہم مان لیں گے کہ کوئی ذات ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ نحل کی غالباً آیت ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، سماعتوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی لوگ غافل ہیں۔ اب یہاں جو بھی غفلت کی کیٹیگری میں فال کرے گا وہ ایمان لانے والا بھی ہوگا، اور زیادہ عرصہ وہ تدبر تفکر نہیں کرتا، وہ صرف احسان چڑھا دیتا ہے، جی کلمہ پڑھ لیا بس، جمعہ کا جمعہ پڑھ لیا بس، باقی چیزوں پہ غفلت میں رہتا ہے کہ کیا چیزیں میں نے کرنی ہے، کن سے بچنا ہے، تو ان پہ بھی مہر لگ سکتی ہے، خطرہ اس کو بھی موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا رب بنا لیا ہے، اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر گمراہی میں اس کو مزید دھکیل دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے بعد ہدایت دے بھی کون سکتا ہے؟ کیا تم لوگ اور نہیں کرتے؟ تو دلوں پر مہر لگنے کا جہاں سبب کفر ہے، جہاں حق کو جھٹلانا ہے، وہاں حق کو زبانی تسلیم کرنے کے بعد اس کے بارے میں غفلت میں پڑے رہنا بھی آگے جا کے اس چیز کا سبب بن سکتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے خدا نخواستہ غفلت کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے مہر لگ جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اور کئی مقامات پر اس طرح ائمہ طہار علیہ السلام نے، خصوصاً گناہ کبیرہ کتاب میں آیت اللہ دستگیب شرازی علی مقامہ نے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کو بار بار سر انجام دیتے رہنا اور پھر متوجہ نہ ہونا ایک مومن کے دل پر مہر کا باعث بن جاتے ہیں، کہ یہاں تک کہ اس کا وقت جب آخر آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی قرآن میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی مہلت دے، میں صدقہ دے دوں، میں نیکیاں سمیٹ لوں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، لیکن پھر نہیں، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک بندہ مومن بھی اس کا شکار بن سکتا ہے اگر وہ مسلسل غفلت میں رہے۔ اسی طرح پھر منافقین کا ذکر، 3 گروہوں کا ذکر آتا ہے ان آیات میں، یعنی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک آپ نے مومن گروہ کا، متقی گروہ کا ذکر سنا۔ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، غیب پر ایمان لاتا ہے، یعنی عقیدہ بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، یعنی نماز بھی ادا کرتا ہے، اور دوسرا عمل یعنی اللہ نے جو سے پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ان آیات میں اس گروہ کا ذکر ہے کہ بظاہر تو ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، یعنی یقولوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یعنی لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، زبانی ایمان لے کے آئے۔ تو ایک متقین کی صفات والا گروہ آپ نے شروع میں آغاز سورہ میں سن لیا، ایک گروہ یہ ہے، یعنی ایک تو گروہ ہو گیا حامین کا، اور حامین بھی ایسے کہ جنہوں نے نہ صرف لبیک کہا دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت اسلام پر، دعوت الہی پر، بلکہ اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، نماز ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس پر، یعنی عمل، عقیدہ اور عمل ساتھ ساتھ لے کے چلے، ہم المفلحون، اس آیت میں 5ویں آیت میں اللہ نے کہا، اور یہی لوگ ہیں، یہی وہ گروہ ہے جو فلاح پانے والا۔ اس کے بعد ایک ہو گیا مخالفین کا گروہ، جس کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دی، آپ کی دعوت، آپ کے دلائل دینے سن کر بھی جھٹلا بھی نہ سکے اور ایمان نہیں لاتے، اب یہ ایمان لا بھی نہیں۔ اب تیسرا گروہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں جی ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر بھی، آپ پر، اللہ کے روز آخرت پر جی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دراصل وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اسی گروہ کو یا منافقین کا گروہ بھی کہا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ زبان سے کچھ اور قلب میں کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یا تھے اس وقت بھی، اور ظاہر ہے
قرآن قیامت تک کتاب ہدایت ہے، تو قیامت تک متقین کا گروہ بھی آتا رہے گا، مخالفین کا بھی آتا رہے گا، منافقین کا بھی آتا رہے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ بس انہیں خاص منافقین کے گروہ کا ذکر ہے۔ اب قیامت تک جہاں متقین آتے رہیں گے جو اس سے استفادہ کریں گے قرآن سے، جہاں مخالفین آتے رہیں گے جو توہین کریں گے، جو مخالفت کریں گے، وہیں منافقین بھی آتے رہیں گے۔ بظاہر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہیں، جب آپ پوچھیں گے کہ جی بسم اللہ ہم تو مسلمان ہیں جی، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس دعوے سے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، روز آخرت پر، آپ پر اتری کتاب، یعنی خلاصہ پیش، لیکن وہ آپ کو اور اللہ کو، یعنی مومنین کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب آگے آئیے فی قلوبہم مرض والی آیت پہ، کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ وہی نقطہ سیاہ والی بات آ گئی، ایک مرض تھا نا کفر کا۔ اب ان کو موقع ملا، ڈرانے والے خوشخبری سنانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، متوجہ ہوتے، دیکھتے، اپنے دلائل پیش کرتے، دلائل اسلام سنتے اور متوجہ، لیکن نہیں، ان کے دلوں میں چونکہ کفر کر مرض تھا، نقطہ سیاہ تھا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نقطہ سیاہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس نقطہ سیاہ کو پھر دیکھا کہ یہ ڈھیٹ ہے، یہ اپنے ڈٹائی پہ قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نقطہ سیاہ کو مزید وسعت دے دی، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو ان آیات کا جو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے، خلاصات الآیات جو آتی ہیں ہمارے سامنے، وہ یہی آتی ہیں کہ ایک، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑیں، بے شک ہم ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، لیکن ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑنا، یا اللہ ہمیں متوجہ کرتے رہنا ہے۔ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے۔ دیکھیں رسول اللہ خاتم الانبیاء سید و سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ گار تو تمام بنی آدم ہے۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں ایک روایت کا، ایک حدیث کا۔ گناہ گار تو تمام انسان ہے نا، بہتر گناہ گار وہ ہے جسے توبہ کی توفیق بھی مل جاتی۔ تو ایک تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان گروہوں میں نہ ہو کہ جو ایسا غفلت میں پڑتے ہیں، گناہ کر کے دل کی کالک پیدا کرتے ہیں، اور پھر گناہ کر کے اس کو وسعت دیتے ہیں، اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، جاؤ اللہ نے مہر لگا دی تھا آپ کے دلوں میں۔ ایک تو یہ ہم نے اس سے سیکھنا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اس گروہ میں نہ کرے جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن اللہ کہے کہ نہیں، یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ اور تیسرا کہ سب سے زیادہ ہمیں متوجہ ہونا ہے اس آیت سے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے مرض تو آگے ہوتا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اس کو وسعت دیتا ہے۔ تو تیسرا ہم نے متوجہ ہونا ہے کہ ہمارے دل میں، دیکھیں گناہ ہونا، میں نے عرض کی، ایک اور روایت کا آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں، طویل روایت کا مختصر خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے بندوں سے جب گناہ ہو تو وہ معافی مانگے۔ گناہ نہ ہونا، بلکہ ایک اور روایت میں آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک اور روایت کے مطابق اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ صرف متقی رہتے، یعنی میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر متقی رہتے، نہ گناہ کرتے، نہ مجھ سے معافی مانگتے، تو میں ان کی جگہ ایک اور قوم لے آتا جو متقین ہوتے لیکن ان سے غلطی گناہ ہوتا تو مجھ سے معافی بھی مانگتے۔ تو دل کا مرض بڑھتا ہی تب ہے کہ جب مجھ جیسا سیاہ کار گناہ گار بندہ متوجہ نہیں ہو پاتا، گناہ پہ گناہ، وہی غلطی بار بار، وہی غلطی، پھر عہد اللہ تعالیٰ اب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر وہی غلطی بار بار۔ توبہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، مجھے بھی سیکھنا چاہیے، ہم سب کو سیکھنا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسمی میں نے جھوٹ بولا، میں نے خدا نخواستہ جوا کھیلا، میں نے شراب نوشی کی خدا نخواستہ کچھ کیا، تو زبانی جب میں ہوش میں ہوں میں کوئی توبہ استغفار اب نہیں کرتا، اگلی دفعہ پھر موقع ملا گناہ کبیرہ کی ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک ایمان یعنی نچوڑ پیش کر رہا روایت کا کہ ایمان والے متقین لوگوں کے گروہ کو جہنم داخل کرے گا، تو پوچھا جائے گا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تو ایمان بھی لائے، عمل نیک بھی کرتے رہے، یہ تو عبادت گزار، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ بدبخت ہیں کہ جب انہیں حرام کام میں مبتلا ہونے کا موقع ملتا تھا تو یہ دیر نہیں لگاتے۔ قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، نہج البلاغہ پڑھتے آ رہے ہیں،
آپ کو سبق سناتے آ رہے ہیں. اگر حال میرا یہ گناہ گار کا سیاہ کار کا کہ جیسے ہی کسی حرام میں مبتلا ہونے کا موقع ملا تو ایک لمحے بھی سوچا نہیں تھے پہ گئے کے بعد توبہ کر لیں گے، پھر دل میں نقطہ سیاہ پیدا ہوگا، پھر دل میں مرض پیدا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس مرض میں وسعت دے دیتا ہے، اس مرض کو بڑھا دیتا ہے. اور تیسرا کہ ان پہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وجہ بما کانوا یکسبون، جھوٹ بولنے والے. ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا. تو ان آیات کا خلاصہ اور سبق اور تربیت جو ہمیں ملتی ہے مختصراً آپ کی خدمت میں اپنے طالب علمانہ عام فہم انداز میں خدمت میں پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے صرف متمسک نہ رکھے، وہ تو رکھے، لیکن پڑھنے اور پڑھنے کے بعد سب سے بہتر اور سب سے زیادہ جو ہم پر احسان کرے، کرم کرے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تعلیمات اہل بیت علیہ السلام صرف پڑھنے نہیں، ان کی ولادتیں شہادتیں منانے نہیں، ان کی سنت اور سیرت سیکھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ سے آخر میں پھر اپنی صحت و سلامتی کے لیے، معاملات کے لیے دعا کی، خاص دعا کی التماس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.